آپ اپنی بائبل مقدس کو لیجیے تاکہ ہم سب مل کر خداوند کے پاک کلام کو سیکھ سکیں۔ پیدائش کی کتاب اس کا 22 باب، اس کی پہلی آیت سے لے کر ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا۔ تب ابراہیم نے صبح سویرے اٹھ کر اپنے گدھے پر 4 جامہ کسا اور اپنے ساتھ 2 جوانوں اور اپنے بیٹے اسحاق کو لیا اور سوختنی قربانی کے لیے لکڑیاں چیری اور اٹھ کر جگہ کو جو خدا نے اسے بتائی تھی روانہ ہوا۔ تیسرے دن ابراہیم نے نگاہ کی اور جگہ کو دور سے دیکھا۔ تب ابراہیم نے اپنے جوانوں سے کہا، تم یہیں گدھے کے پاس ٹھہرو، میں اور یہ لڑکا دونوں ذرا وہاں تک جاتے ہیں اور سجدہ کر کے پھر تمہارے پاس لوٹ آئیں گے۔ اور ابراہیم نے سوختنی قربانی کی لکڑیاں لے کر اپنے بیٹے اسحاق پر رکھیں اور آگ اور چھری اپنے ہاتھ میں لی اور دونوں اکٹھے روانہ ہوئے۔ تب اسحاق نے اپنے باپ ابراہیم سے کہا، اے باپ۔ اس نے جواب دیا کہ اے میرے بیٹے، میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا، دیکھ آگ اور لکڑیاں تو ہیں، پر سوختنی قربانی کے لیے برا کہاں ہے؟ ابراہیم نے کہا، میرے بیٹے، خدا آپ ہی اپنے واسطے سوختنی قربانی کے لیے برا مہیا کر لے گا۔ سو دونوں آگے چلتے گئے، اس جگہ پہنچے جو خدا نے بتائی تھی۔ وہاں ابراہیم نے قربان گاہ بنا، اس پر لکڑیاں چنی اور اپنے بیٹے اسحاق کو باندھا، اسے قربان گاہ پر لکڑیوں کے اوپر رکھا۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ عزیزو، آئیے ہم خدا ان کے حضور جھکیں اور دعا مانگیں، خدا ان کا شکر کریں جو ہماری دعاؤں کو، التجاؤں کو، فریادوں کو سنتا اور قبول کرتا ہے۔ میں ویلکم کہنا چاہتا ہوں ایلڈر ارون سنگھ صاحب کو اور ایلڈر وینس کو، جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات کے لیے۔ تو جیسے سے ہم پروگرام کو لے کر آگے بڑھیں گے، ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نئے لوگوں کو ہمارے ساتھ لاتا جائے گا۔ تو آئیے ہم خدا ان کا شکر کرتے ہیں اس وقت کے لیے اور خدا ان کی برکت چاہتے ہیں آج کی اس بائبل اسٹڈی کے لیے۔ خداوند بزرگ پاک خدا، تیرے شکر تیری تعریف کرتے ہیں کیونکہ خداوند تمہاری عقلوں کو روشن کرتا ہے۔ اے پیارے خداوند، ہم اس اچھے مادم کے لیے تیرے شکر کرتے ہیں جس کے ذریعے ہم تیرے کلام کو سیکھ اور سکھا سکتے ہیں۔ اے پیارے خداوند، دعا کرتے ہیں کہ تو اپنے پاک روح سے ہمیں معمور کرنا، اور جتنے بھی لوگ ہیں خداوند اس سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے ساتھ ہیں، تو سب کو بڑی برکت دے۔ ہمارے دھیانوں کو، خیالوں کو اپنی طرف مائل کر۔ یسوع کے بابرکت نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ جی، ہمیں وقت ضائع کیے بغیر تھوڑا سا ریویژن کی جانب بڑھنا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے خدا کے زندہ پاک کلام میں سے سیکھا۔ ہم نے ایک سبجیکٹ شروع کیا تھا، ٹرسٹنگ گاڈ، خدا ان پر بھروسہ کرنا۔ تو آج ہم اسی مضمون کو لے کر تھوڑا سا اور اس کو ایکسپینڈ کریں گے۔ اس کے دوسرے حصے کو ہم دیکھیں گے کہ خداوند کس طرح جو ہے وہ ہم سے کلام کرتا، اور خداوند کا زندہ پاک کلام ہمیں یہ کس طرح سکھاتا ہے کہ ہم نے خداوند پر جو ہے وہ بھروسہ کرنا ہے۔ تو ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، تھوڑا سا میں اس کو سیٹنگ کر لوں کیونکہ جس میں I'm sorry for that. جی جزو، ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے خداوند پر بھروسہ کرنے کے حوالے سے یہ سیکھا تھا کہ خداوند پر بھروسہ کرنے کا مطلب ہے خداوند پر اعتماد رکھنا، اس پر اعتبار کرنا، خداوند کا یقین کرنا۔ اور ہم نے خداوند کے پاک کلام سے اس بات کو بھی دیکھا تھا کہ ہم خدا پر کیوں بھروسہ کریں، کیونکہ خداوند جو ہے وہ قابل اعتبار ہے، اور خداوند کی مانند اور کوئی نہیں ہے جس پر ہم بھروسہ کر سکیں۔ وہ ٹرسٹ وردی ہے، وہ کامل ہے، وہ پاک ہے، وہ قدوس ہے، وہ راست باز ہے۔ تو ہمیں خداوند پر جو ہے وہ بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے۔ He is worthy of trust and he has proven that in the history کہ جیسے جیسے لوگوں نے خداوند پر بھروسہ کیا، خداوند نے ان کی مدد کی۔ اور یہ بھی ہم نے سیکھا تھا کہ خدا کا کوئی نعم البدل نہیں، there is no alternative, there is no substitute of God، کیونکہ خداوند جو ہے وہ قادر مطلق ہے۔ خداوند جو ہے وہ ہر وقت اویلیبل ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ اس کی ہمہ جائیت جو ہے
اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہر جگہ جو ہے موجود ہے. خدا تک ہم پہنچ سکتے ہیں, تک ہم خدا سے مانگ سکتے ہیں, خدا سے بات کر سکتے ہیں. وہ رحیم اور کریم ہے, قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے. خداوند جو ہے وہ ریلائبل ہے. دنیا کے جو لوگ ہیں ان پر ہم بھروسہ نہیں کر سکتے, ان کے اندر گناہ پایا جاتا ہے, کاملیت نہیں ہے. کاملیت صرف جو ہے وہ خداوند میں ہے. اور ہم ایک بڑا خوبصورت گیت جو وہ گاتے ہیں انگلش میں, گاڈ از سو گڈ, گاڈ از سو گڈ, بہت یہ خوبصورت جو گیت ہے. تو خداوند جو ہے وہ بھلائی کرتا ہے, وہ نیکی کرتا ہے. تو ہمیں خداوند پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے. آج ہم دوسرے ایپیسوڈ میں اس بات کو سیکھیں گے کہ خداوند پر بھروسہ کیسے کیا جائے. ہم بہت دفعہ جب دھوکہ کھاتے ہیں, انسان ہمیں دھوکہ دیتے ہیں, تو ہم اکثر کہتے ہیں نہیں جی اب میں اس پہ بھروسہ نہیں کر سکتا, اب میں کیسے اس پہ بھروسہ کروں. تو بھروسے کے لیے سب سے جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر جرأت ہونی چاہیے. جب ہم دلیری کی بات کرتے ہیں, جب ہم جرأت کی بات کرتے ہیں, تو دو طرح کے لوگوں کو ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو کہ ڈسٹریکٹیو, جو ان کے اندر جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, تخریبی کاروائیاں جو کرتے ہیں, ان کے اندر بھی جرأت ہوتی ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ جو سوئسائڈ بمبر جو ہوتے ہیں, بڑی جرأت کا کام ہے کہ اپنے آپ کو ہلاک کر لینا, اپنے جو خودکش جو جیکٹ پہن کے تو اپنے آپ کو اڑا لینا, تباہ کر دینا, اپنی جان لے لینا. تو یہ بھی تو دلیری ہے. لیکن یہ ابلیس جو ہے وہ ایسی تخریبی کاروائیوں کے لیے انسان کے اندر جو ہے وہ دلیری پیدا کرتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جو لوگ دوسروں کو قتل کر دیتے ہیں, دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں, جو چوریاں ڈاکے کرتے ہیں, ایسے لوگ جو ہوتے ہیں شیطان انہیں پرووک کرتا ہے, ان کے اندر یہ تخریبی کاروائیاں کرنے کے لیے جو ہے وہ جرأت پیدا کرتا ہے. ایک وہ دلیری ہے جس کو ہم کنسٹرکٹیو کہہ سکتے ہیں, تعمیری ہے. خداوند دوسروں کی بہتری کے لیے ہمیں دلیر کرتا ہے, ہمیں جرأت دیتا ہے. تو ٹرسٹ کے لیے, بھروسے کے لیے, اعتبار کے لیے, یقین کے لیے, جب ہم خدا پر بھروسے اور یقین کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم کیسے خدا پر یقین, اور وہ کون سے ذرائع ہیں, وہ کون سے وسائل ہیں جن کو ہم روئے کار لا کر تو ہم خدا پر بھروسہ کر سکتے ہیں, خدا پر یقین کر سکتے ہیں. اگر ہم داؤد اور جاتی جولت کی جو کہانی ہے اگر اس کو ذہن میں رکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر خداوند کی غیرت تھی. اور وہ جا کر تو جب اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, گولیت کے سامنے, جاتی جولت کے سامنے, تو وہ کہتا ہے کہ یہ نامختون فلسطی ہوتا کون ہے کہ خداوند کی فوجوں کی فضیت کرے, ان کی انسلٹ کرے. تو اس کے اندر خداوند کی جو ہے وہ غیرت تھی, جوش تھا اس کے اندر. تو وہ جو ہے خداوند کی طرف سے اس کے اندر یہ جو ہے وہ جرأت آ گئی, اس کے اندر دلیری آ گئی. حالانکہ اس کے پاس کوئی ہتھیار بھی نہیں تھے اور وہ ایک چھوٹا لڑکا تھا اور اس کے سامنے ایک جو ہیکل شخص جو ہے وہ کھڑا تھا, لیکن خداوند کی طرف سے اس کے اندر یہ جو ہے دلیری جو ہے آ گئی. تو سورس کیا ہے اس کانفیڈنس کا, اس دلیری کا, اس ٹرسٹ کا جو ہے سورس ہے وہ خود خداوند ہے. خداوند ہمارے اندر یہ جرأت اور دلیری پیدا کرتا ہے. اور دوسرا جو اس کا جو سورس ہے وہ ہے ورڈ آف گاڈ, خداوند کا پاک کلام. جب ہم خداوند کا پاک کلام پڑھتے ہیں, اس کو سیکھتے ہیں, تو خداوند کا پاک کلام ہمارے اندر یہ جرأت پیدا کرتا ہے, یہ دلیری پیدا کرتا ہے, کیونکہ خداوند کے سارے وعدے ہاں میں ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ جو واقعات بھی ہم خداوند کے پاک کلام سے پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, کہ خداوند نے سمندر کو سکھا دیا, خداوند نے یرو کی دیوار کو گرا دیا, خداوند نے شیروں کے منہ کو بند کر دیا, خداوند نے تپتی آگ میں سے دانیل کے ساتھیوں کو نکال لیا. اور یہ تمام وہ واقعات ہیں جب ہم ان کو پڑھتے ہیں, چاہے وہ معجزات ہیں, چاہے وہ اس طرح کے واقعات ہیں, تو وہ واقعات جو ہیں وہ ہمارے اندر جرأت اور دلیری پیدا کرتے ہیں. ابھی جو خداوند کے پاک کلام میں سے ہم نے جو بھی تلاوت کیا, پیدائش کی کتاب اس کا 22 باب, تو اس واقعے میں ہم ان باتوں کو دیکھتے ہیں کہ خدا نے ابراہیم کو آزمایا, اس کا ٹیسٹ لیا کہ یہ کہاں تک مجھ پر بھروسہ کرتا ہے اور کہاں تک میرے ساتھ مضبوط ہے. حالانکہ اس کی اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ابراہیم جو ہے اس نے اپنے ناطے داروں کو چھوڑا, اپنے ماں باپ کو چھوڑا, اور سے نکلا موجودہ جو عراق ہے, اور خدا نے کہا کہ میں تجھے ملک موعدہ کی طرف لے کر جاؤں گا. تو اس نے سب کچھ چھوڑ کر
تو وہ نکل پڑا. تو یہ ایک بہت بڑی ایویڈنس تھی خداوند کے سامنے کہ یہ تو بڑا فرمانبردار ہے. لیکن ہوتا کیا کہ جب ہماری زندگی میں کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جن کی ہمیں بڑی طلب ہوتی ہے, ضرورت ہوتی ہے, تو پھر ہم خداوند سے تھوڑا ہٹ جاتے ہیں. کسی ایونجلسٹ نے بڑی خوبصورت اس کی تصویر کشی کی کہ جو ابراہیم ہے بڑا دعا گو شخص تھا, راست باز تھا, اور اس کو ایمانداروں کا باپ کہا جاتا ہے. تو اس نے ویژولائز کیا, بائبل مقدس میں اگرچہ اس کا ذکر نہیں ہے, لیکن اس نے ایک سینیریو پیش کیا. اس نے کہا کہ دیکھیں, ہو سکتا ہے کہ ابراہیم جو ہے وہ جو کہ بڑا دعا گو شخص تھا, جب وہ دعا کرنے بیٹھتا ہو تو اس کا بیٹا جو اس کے کندھوں پہ چڑھ جاتا ہو یا اس کی گود میں آ جاتا ہو, اور اس کا دھیان جو ہے وہ بٹ جاتا ہو. اور خداوند نے کہا, سوچا کہ میں اس کا امتحان لیتا ہوں کہ میرے مقابلے میں یہ اپنے بیٹے کو زیادہ پیار کرتا ہے یا مجھ سے پیار کرتا ہے. تو یہ اس کے لیے ٹیسٹ تھا. خداوند اس کو گرانے کے لیے نہیں بلکہ اس کو پروموٹ کرنے کے لیے, اس کو مضبوط کرنے کے لیے خداوند نے اس کا ٹیسٹ لیا. خداوند جب ہمیں آزماتا ہے, خداوند جب ہمارا, دیکھیے اردو میں تو بڑے خوبصورت لفظ ہے امتحان اور آزمائش, انگلش میں آتا ہے ٹیسٹ اینڈ ٹیمپٹیشن. تو خداوند نے اس کو ٹیسٹ کیا. خداوند اس لیے ٹیسٹ کرتا ہے تاکہ ہمیں پروموٹ کرے. ابراہیم کو خداوند نے ٹیسٹ کیا, ایوب کو خداوند نے ٹیسٹ کیا. ابلیس جو ہے وہ آزماتا ہے, وہ ہمیں گھرانے کے لیے آزماتا ہے, لیکن خداوند جو ہے ہمیں ترقی دینے کے لیے, ہمیں پروموٹ کرنے کے لیے, ہمیں برکت دینے کے لیے خداوند جو ہے وہ ہمیں آزماتا ہے. تو یہاں پر ابراہیم کہتا ہے کہ میں حاضر ہوں. تو وہ چیز جو کہ اس کے دل کے بڑے قریب تھی, اس کا بیٹا جو ہے, اس میں خداوند اس کو ٹیسٹ کرتا ہے. بہت دفعہ ہماری زندگی میں ایسی چیزیں آ جاتی ہیں, پھر ہم ان کو زیادہ اہمیت دینا شروع کر دیتے ہیں. کہ بت پرستی کی جب ہم بات کرتے ہیں, ہم نان کرسچنس کو یہ کہتے ہیں دیکھیں وہ بت پرستی کرتے ہیں, وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور پتھر کی پوجا کرتے ہیں, آگ کی پوجا کرتے ہیں, اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں. بت پرستی کیا ہے؟ وہ چیزیں جن کو ہم خدا کے مقابلے میں لے آتے ہیں, چاہے وہ ہماری اولاد ہے, چاہے ہمارا کاروبار ہے, چاہے ہمارا گھر ہے, چاہے ہمارے بچے ہیں, کوئی بھی چیز ہے, ہمارا مال و دولت ہے, جب ہم ان کو پرائیورٹی دیتے ہیں خدا کے مقابلے میں کہ نہیں یہ میرے لیے زیادہ اہم ہے, میرا یہ دوست جو ہے یہ میرے لیے زیادہ اہم ہے, میرا یہ بزنس جو ہے یہ میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے, تو خداوند کو یہ بات پسند نہیں آتی. یہ ہم خداوند کی جو عزت ہے اس کو کم کرتے ہیں, خداوند کی جو جگہ ہے اس کو ہم دوسری چیزوں کو وہ جگہ دے دیتے ہیں. تو یہاں پر جو دیکھیں, خداوند نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے, تیرا یہ جو بیٹا ہے تیرا اکلوتا ہے, اور تو جسے یہاں پہ لکھا ہے پیدائش کا 22 باپ اور اس کی دوسری آیت, تب اس نے کہا کہ تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے اور جسے تو پیار کرتا ہے ساتھ لے کر موریا کے ملک میں جا, اور وہاں سے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر جو تجھے بتاؤں گا سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا. اب دو باتیں یہاں پر ذہن نشین ہے, ایک تو یہ اکلوتا بیٹا اور دوسرا سوختنی قربانی. اب یہ جو سوختنی قربانی ہے, یہ کیا ہوتا تھا کہ جو گوشت ہے اس کو جلایا جاتا تھا, اس کا دھواں جو ہے وہ آسمان کی طرف اٹھتا تھا, جو کہ اس بات کی عکاسی ہوتا تھا کہ خداوند نے یہ قربانی جو ہے یہ قبول کر لی ہے. اب بیٹے کو ذبح کرنا اور پھر اس کو جلانا, یہ بہت بڑی بات, وہ بھی اکلوتا بیٹا. تو خداوند نے اس کا ٹیسٹ کیا. اب اس کے لیے اس کو کرج کی ضرورت تھی, اس کو جرت کی ضرورت تھی. اور یہی آج ہم اس بات کو سیکھتے ہیں کہ جب آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے, جب آپ کو آزمایا جاتا ہے, جب آپ کا امتحان ہوتا ہے, تو اس میں آپ کو کس قدر جو ہے وہ جرت کی ضرورت ہوتی ہے. اور ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ بیٹا کہتا ہے کہ باپ آگ بھی ہے, لکڑیاں بھی ہیں, چھری بھی ہے, بھرا کہاں ہے, میڈا کہاں ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ بیٹا خدا آپ مہیا کرے گا. کین یو امیجن کہ وہ اپنے بیٹے کو پکڑ کے لے کے جا رہا ہے اور پہاڑ پر جا رہے ہیں, نوکروں کو اس نے کہا کہ آپ یہیں ٹھہرو, کہ یہ نہ ہو کہ آپ کی اس میں رکاوٹ بن جاؤ اور میرے ہاتھ کو روکو یا بیٹے کو ذبح نہ کرنے دو. لاٹ آف کریج. وہ اس کو لے کے جاتا ہے پہاڑ پر. آپ امیجن کریں کہ دونوں باپ اور بیٹے وہاں پر موجود ہیں, اور وہ اس کے ہاتھ باندھتا ہے, ہاتھ باندھ کر اس کو وہ اس قربان گاہ پر لٹاتا ہے, چھری اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ چھری چلانے لگتا ہے. خدا کہتا ہے کہ اپنا ہاتھ روک لے. کتنی جرت کی بات ہے. میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ ہم شاید ان باتوں کو نظر انداز کر جاتے ہیں, سوچتے نہیں ہیں.
خداوند نے اگر ان لوگوں کو برکت دی، اگر ابراہیم کو خداوند نے قوموں کا باپ بنایا، تو ایسے نہیں ہے. خداوند کی فرمانبرداری، اس کے اندر جو جرت تھی، بزدل جو خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے، اس کے میراث میں شامل نہیں ہو سکتے. خداوند کو دلیر لوگ چاہیے. اور آپ دیکھیں موسیٰ کو دیکھیں کہ وہ بڑی دلیری کے ساتھ پہلے وہ ڈر کے بھاگ گیا کہ بھی اب تو فرعون مجھے مار دے گا. جب اس نے مصری کو مارا اور اس کو ریت میں اس کو چھپا دیا تو وہ ڈر کے تو بھاگ گیا. اور بیابان میں وہ 40 سال بھیڑ بکریاں چراتا رہا اپنے سسر کی یترو کی. اور پھر جب خدا نے اس کو بلایا and he went with the power of the Holy Spirit، خدا ان کی قوت، خدا ان کی طاقت کے ساتھ وہ جو ہے وہ جاتا ہے اور فرعون کے سامنے جا کر اس کو کہتا ہے کہ تو جانے دے خدا ان کے لوگوں کو تاکہ وہ اس کی عبادت کریں، اور وہ ان کا مقابلہ کرتا ہے. تو جو ایماندار ہیں ان کو اپنے ایمان کی پریکٹس کے لیے، مشق کے لیے ان کو بڑی ضرورت کی ضرورت ہے. حالات چاہے کیسے بھی ہوں، ان کو خدا پر بھروسہ اور یقین رکھنے کی ضرورت ہے. کیسے یہ جرت جو ہے وہ ہمارے اندر آتی ہے؟ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ خداوند کے ارادے کو جاننے سے، خداوند کے کلام پر ایمان رکھنے سے، خداوند کے پاک روح سے یہ جرت جو ہے وہ ہمارے اندر آتی ہے. اور ان ساری باتوں میں، چاہے وہ خداوند کا پاک کلام ہے، چاہے وہ خداوند کا پاک روح ہے، چاہے خداوند کا ارادہ ہے، ان ساری باتوں میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو مرکز ہے، جو بنیادی چیز ہے، وہ خدا ہے. خدا پر بھروسہ رکھنے، خدا کا کلام سیکھنے سے، خدا کے پاک روح سے تو ہمارے اندر جو ہے وہ دلیری آ جاتی ہے، جرت آ جاتی ہے. تو سچویشن جو ہے وہ چاہے جیسی بھی ہو، حالات چاہے جیسے بھی ہوں، ہمیں ڈسکریج نہیں ہونا ہے، ہمیں دل برداشتہ نہیں ہونا ہے، ہمیں ہمت نہیں ہارنا ہے، ہمیں خدا ان پر بھروسہ رکھنا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ اس دنیا میں لوگوں سے ملتے ہو، اپنے مسائل ان کے سامنے رکھتے ہو، تو لوگ جو ہے وہ مختلف مشورے دیتے ہیں، لوگ ڈسکریج کر دیتے ہیں، لوگ آپ کو اتنا، آپ کا مورل جو ہے وہ اتنا ڈاؤن کر دیتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں یار میں تو بس اب بچ نہیں سکوں گا، میرے لیے اس مشکل میں سے نکلنا بہت ہی مشکل بات ہے. تو ہمیں بہت ہی کیئرفل ہونا ہے، اور ہمیں اپنے اندر جو ہے بہت بڑے لوگ جو ہیں وہ گلٹی کانشیس آپ کے اندر کریٹ کر دیتے ہیں. کیوں ہمارے اندر ضرورت نہیں ہے؟ یہ سوال بھی آپ رکھیں، اس کے بعد میں اس کی جو ریزن ہے وہ آپ کے ساتھ بانٹوں گا. تو پہلی بات کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آپ کے اندر جو ہے وہ گلٹی کانشیس جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں. آپ کے اندر ایک جس ہوتا ہے نا مجرمانہ ذہن کہ نہیں یار آپ تو بہت گناہ گار ہیں اور یہ آپ نے کیا کر دیا، تو وہ آپ کے اندر جو ہے وہ اس طرح کے آپ کو وہ ڈسکریج کرتے ہیں اور آپ کے اندر خوف پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں خداوند جو ہے وہ تو آپ کو نہیں چھوڑے گا، خداوند آپ کو معاف نہیں کرے گا. اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے جو ساتھی ہوتے ہیں، جو دوست ہوتے ہیں، وہ بعض کا کیا کہ آپ کے اندر جو ایسی سوچ پیدا کرتے ہیں، آپ کو ڈسکریج کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں خداوند کے پاک کلام میں، میرے ساتھ دیکھیے گنتی کی کتاب اور اس کا 13 باب، گنتی کی کتاب اس کا 13 باب، کہ کس طریقے سے یہ لوگ جو ہیں یہ دوسروں کو بھی جو ہے وہ ڈسکریج کرتے ہیں. اور جب وہ واپس آتے ہیں یرو کے شہر سے تو وہ کیسی خبر لے کر آتے ہیں. تو بری خبریں پھیلانا، بری باتیں جو ہے وہ کرنا، اس سے کیا لوگوں کے اندر جو ہے وہ خوف پیدا ہوتا ہے. خدا ان کا پاک کلام ہم دیکھیں گے، دا بک آف نمبرز چیپٹر 13 ورس 33. خدا ان کا پاک کلام دیکھیں. میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس پورے ورد کو پڑھ سکوں، لیکن آپ ضرور اس کو پڑھیں. اور بڑی اچھی یہ سٹوری ہے کہ کچھ جو جاسوس جو ہیں ان کو بھیجا موسیٰ نے، تو وہ آدمی جو ہے وہ بھیجے اور جا کر کوئی ذرا ملک کنعان کو جاؤ اور وہاں کا حال جو دریافت کرو. تو وہاں پہ جو یہ گئے تو انہوں نے آ کر مختلف جو باتیں جو ہیں وہ ان کے ساتھ بانٹی. تو گنتی اس کا 13 باب اس کی 33 آیت میں یوں لکھا ہے خدا ان کا پاک کلام. اور ہم نے وہاں بنی اناق کو بھی دیکھا جو جبار ہیں اور جباروں کی نسل سے ہیں، اور ہم تو اپنی ہی نگاہ میں ایسے ایسے ٹیڈے ہوتے ہیں اور ایسی ان کی نگاہ میں تھے. تو انہوں نے کہا کہ وہاں پر تو بڑے جائنٹ ہیں اور ہم وہاں ان کو فتح نہیں کر سکیں گے، وہ بڑے بڑے شہر ہیں اور تحصیلدار شہر ہیں، تو اٹس ناٹ پاسبل. تو جب آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، جب کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، تو بہت دفعہ لوگ جو ہیں وہ آپ کو ڈسکریج کرتے ہیں کہ نہیں یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا. خدا ان کے شاگرد جو ہے ان کو بارہا
جو ہے وہ ڈسکریجمنٹ کا جو ہے سامنا کرنا پڑا، تو میرے ساتھ خداوند کے پاک کلام کو دیکھیے، مقدس متی کا انجیلی بیان اس کا 26 باب، مقدس متی کا انجیلی بیان اس کا 26 باب، اور اس کی ہم دیکھیں گے جی ورس 56، میتھیو 26 ورس 56، مقدس متی کا انجیلی بیان اس کا 26 باب اور اس کی 56 آیت کو ہم دیکھیں گے۔ خدا کے پاک کلام کو میرے ساتھ دیکھیے۔ مگر یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ نبیوں کے نوشتے پورے اس پر سب شکل سے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اب آپ دیکھیں کہ خدا یسوع مسیح کو جب گرفتار کیا جاتا ہے اور اس کے جو شاگرد تھے وہ اس کے ساتھ تھے، اور جب رومنز آئے ان کے پاس لاٹھیاں تھیں اور تلواریں تھیں، تو وہاں پر پترس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے بڑی دلیری کا مظاہرہ کیا اور اس نے ایک نوکر کے کان کو جو ہے اڑا دیا، اس کو کاٹ دیا۔ تو جب انہوں نے خدا یسوع مسیح کو گرفتار کر لیا تو اس کے شاگرد وہ بھی بھاگ گئے۔ وہ انہوں نے کہا کہ ہم بھی نہ گرفتار ہو جائے۔ آپ دیکھیں کلام میں کہ انہوں نے خدا ان کے ساتھ وقت بسر کیا تھا، انہوں نے موت ہوتے دیکھے تھے، لیکن وہ بھی جو ہے وہ حالات کو دیکھ کر، سچویشن کو دیکھ کر وہ بھی ڈر گئے، اور پھر بند دروازوں کر کے تو وہ بیٹھے ہوئے تھے، بند کمرے میں تھے اور ڈرے ہوئے تھے کہ اب تو خدا کو مصلوب کر دیا گیا ہے، اب ہمارے لیے کوئی امید نہیں ہے۔ تو جب ہم اپنے حالات پر نگاہ کرتے ہیں، جب ہم لوگوں کی باتوں کو سنتے ہیں، تو لوگ جو ہے وہ آپ کے اندر خوف پیدا کرتے ہیں، ٹیرر پیدا کرتے ہیں، دہشت پیدا کرتے ہیں مختلف طریقوں سے۔ تو آپ خداوند کے جو وعدے ہیں ان کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ خداوند نے فرمایا کہ میں کبھی بھی تم سے دستبردار ہوں گا، کبھی بھی نہ تمہیں چھوڑوں گا، ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ تو جو وکٹ ہے، جو شریر ہے، وہ لوگوں کے اندر جو ہے ڈسکریجمنٹ پیدا کرتے ہیں، لوگوں کا حوصلہ جو ہے وہ، ان کا مورل جو ہے وہ ڈاؤن کر دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نہیں جی اب ہمارے لیے۔ ان دنوں میں آپ دیکھیں کہ کیسے جو ہے وہ فیئر جو ہے وہ کریٹ کیا جا رہا ہے، وہ سٹوریز کہ جی بس جی یہ تو کوئی کہہ رہے جی 2 سال بعد سب جنہوں نے بھی وہ انسولین جو ویکسین لی ہے وہ مر جائیں گے، پتہ نہیں کیسی کیسی تھیریز جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ سو دے آر کریٹنگ فیئر ان دا کمیونٹی، لوگوں کے اندر جو ہے وہ خوف جو ہے اس کو پیدا کیا جا رہا ہے، اور یہ بیس لیس جو باتیں ہوتی ہیں، رومرز جو ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ ڈسکریج ہو جاتے ہیں اور خدا ان پر جو ہے وہ ایمان نہیں لاتے۔ تو ہمیں فیئر لیس ہونا ہے، ہمارے اندر خوف نہیں ہونا چاہیے، جرت ہونی چاہیے۔ اور ہم دیکھتے ہیں خدا کے پاک کلام کو دیکھیں، میں کچھ زبور میں سے چند آیات جو ہے وہ آپ کے سامنے تلاوت کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ بائبل اسٹڈی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی بائبل مقدس کو لے کر میرے ساتھ ان آیات کو آپ دیکھیں اور ان کو نوٹ کریں، کیونکہ یہ جب بھی آپ بھی ایسا محسوس کریں گے، آپ خوف زدہ ہوں گے، پریشان ہوں گے، تو یہ کلام کی جو آیات ہیں آپ کو قوت اور طاقت جو ہے وہ بخشیں گی۔ زبور 3 اور اس کی ہم دیکھیں گے جی 6 آیت کو، میں ان 10,000 آدمیوں سے نہیں ڈرنے کا جو گردا گرد میرے خلاف سب بستا ہے۔ 10,000 کہہ جی میں ڈرنے کا نہیں۔ تو یہ واقعہ جب داؤد جو ہے وہ اپنے بیٹے ابیسلوم کے سامنے سے بھاگا، اس کا اپنا بیٹا جو ہے ابیسلوم جو ہے اس کے خلاف ہو گیا، تو کہتا ہے کہ جی میں نہیں ڈرنے کا، خداوند جو ہے مجھے سنبھالتا ہے، اور کہتا ہے کہ چاہے 10,000 بھی میرے گردا گرد اکٹھے ہو جائیں تو میں نہیں ڈرنے کا۔ میرے ساتھ دیکھیے خداوند کے پاک کلام کو، زبور 27 اس کی 3 آیت، Psalm 27 verse 3، Psalm 27 verse 3، خداوند کا پاک کلام دیکھیے، زبور 27 اس کی 3 آیت، خواہ میرے خلاف لشکر خیمہ زن ہو میرا دل نہیں ڈرے گا، خواہ میرے مقابلے میں جنگ برپا ہو تو بھی میں خاطر جمع کر رہوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ چاہے لشکر میرے سامنے آ جائے میں نہیں ڈرنے کا۔ خداوند جو ہے، اور زبور اس کہتا ہے خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ خداوند جو ہے وہ ہمارا سردار غلامان ہے، وہ ہمیں سنبھالتا ہے۔ کیا ریزن ہے کیوں ہمارے اندر یہ دلیری ہونی چاہیے؟ یشوع اس کا 1 باب اس کی 9 آیت کو، یہ آیات آپ لکھ لیں اور ان کو بعد میں ان پر میڈیٹیٹ کیا کریں، ان کے بارے میں دیکھا کریں۔ یشوع کی کتاب اس کا 1 باب اس کی 9 آیت۔ اب دیکھیں جب
خدا ان کا بندہ جو ہے موسیٰ جو ہے مر جاتا ہے، تو جو لوگ بڑے پریشان ہیں، تو خداوند یشوع سے یہ وعدہ، خداوند نے ہر موسیٰ کے بعد جو ہے وہ یشوع رکھا ہوا ہے۔ بہت دفعہ جب لوگ ایسے چلے جاتے ہیں ہماری زندگی میں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، تو خداوند جو ہے وہ ہماری ہمت بڑھاتا ہے، اور خداوند اسے یہ تقاضا کرتا ہے کہ شریعت کی ایک کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو جس میں لکھا ہے سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ تو ہمیں خداوند کا جو حکم ہے وہ اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ خدا جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے۔ 9ویں آیت کو میں آپ کے لیے پڑھوں گا، یشوع کا پہلا باب اور اس کی 9ویں آیت کے، خدا جو ہے وہ خود ہمارے ساتھ ہے۔ اس بات پر تھوڑا سا دھیان کریں کہ خدا خود ہمارے ساتھ ہے۔ کئی دفعہ ہم دوسروں کو کہتے ہیں جی آپ چلے جائیں اور آپ مجھے ریپرزینٹ کریں، تو لیکن یہاں پر خداوند جو ہے وہ خود ہمارے ساتھ ہے۔ اس لیے ایک بہت بڑی جو وجہ ہے جرت کی، کہ جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے، کسی چیز کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ 9ویں آیت، کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا، سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا اور بے دل نہ ہو، کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے تیرے ساتھ رہے گا۔ اور رہے گا جی، خداوند تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے تیرے ساتھ رہے گا، کیونکہ وہ ہر جگہ موجود ہے۔ اس کی ہمہ جائیت جو ہے، اس کی جو اومنی پریزنس ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھیں کہ خداوند یہ نہیں کہ اچھا پانی میں سے گزرے خدا نہیں ہمارے ہوگا، اچھا آگ میں جائیں گے تو وہاں خدا نہیں ہوگا، شیروں کی مار میں جائیں گے وہاں نہیں، وہ جہاں جہاں تو جائے گا، کہتا آگ میں سے گزرے گا میں تیرے ساتھ ہوں گا، پانیوں میں سے گزرے گا میں تیرے ساتھ ہوں گا، جہاں جہاں تو جائے گا خداوند کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ رہوں گا، میں تیرے ساتھ ہوں گا۔ تو پہلی تو یہ ہمیں جو وجہ جو ہے وہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کہیں گے چلیے میں کسی ایسی جگہ پہ آ گیا ہوں تو یہاں سے تو میرے لیے کوئی امید نہیں ہے، لیکن خداوند جو ہے وہ ہر وقت اور ہر جگہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے۔ ایک اور جو آیت میں آپ کے انکریجمنٹ کے لیے جو رکھنا چاہتا ہوں، استثنا کی کتاب The Book of Deuteronomy chapter 31 verse 6، تو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، مت ڈر اور نہ ان سے خوف کھا، کیونکہ خداوند تیرا خدا خود ہی تیرے ساتھ جاتا ہے، وہ تجھ سے دستبردار نہیں ہوگا اور نہ تجھ کو چھوڑے گا۔ یہ خوبصورت یاد کتنی دفعہ آپ نے پڑھا ہوگا، لیکن آپ نے شاید اس پر غور نہ کیا۔ خدا یسوع مسیح کا جو نام ہے ایمینویل، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ، وہ لوگ جو کہ ڈیوینٹی آف کرائسٹ کو نہیں مانتے، اس کی الوہیت کو نہیں مانتے، ان کو یہ جاننا چاہیے کہ وہ خدا ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہے۔ دوسری جو وجہ ہے وہ ہے بیکاز گاڈ ہیز اے پلان فار یو، خداوند کا آپ کے لیے منصوبہ ہے، خداوند پلان کرتا ہے، آپ کی زندگی کی راہوں کو ہموار کرتا ہے، اور جب خداوند کو پلان کرتا ہے، دیکھیے ہم جو پلان کرتے ہیں، میں نے پچھلے دنوں آپ کو سکھایا تھا پلاننگ کے بارے میں کہ ہمارے جو پلانز ہوتے ہیں وہ ان میں اسٹیبلٹی نہیں ہوتی ہے نا، فلکچویٹ کرتے ہیں وہ پلان، اچھا آج یہ کر لیتے ہیں چلے نہیں پھر اس کو چینج کر لیتے ہیں، تو ہم کبھی کچھ سوچتے ہیں کبھی کچھ سوچتے ہیں، لیکن خداوند کے جو منصوبے ہیں وہ پرفیکٹ ہے، وہ کامل ہے۔ تو خداوند جب پلان کرتا ہے تو خداوند جو ہے اپنے منصوبے مکمل کرنے کے لیے ہمیں جرت اور ہمت بخشتا ہے تاکہ ہم اس کے وعدوں کو جان سکیں اور ان پر قائم رہ سکیں۔ ایمال کی کتاب اس کا 23 باب اور اس کی 11 آیت کو دیکھیں گے۔ The book of Acts chapter 23 verse 11، اسی رات خداوند کے پاس آ کھڑا اور کہا خاطر جمع رکھ کہ جیسے تو میرے بابت یروشلم میں گواہی دی ہے ویسے تجھے روما میں بھی گواہی دینا ہوگی۔ پالوس، خداوند کہتا ہے کہ دس از مائی پلان۔ پالوس کو عدالت میں پیش کیا گیا اور سردار کا ننیا کے سامنے اس کو کھڑا کیا گیا، اس کے منہ پر تمانچے مارے گئے اور وہ گواہی دیتا ہے، اور پالوس سے کہا سفیدی پھری ہوئی دیوار، خدا تجھے مارے گا، تو شریعت کے معافی میں انصاف کرنے کو بیٹھا ہے، اور کیا شریعت کا نام مجھے مارنے کو حکم دیا ہے؟ تو بڑی دلیری کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں 22 باب میں کہ پالوس جو ہے صدر عدالت میں جو ہے وہ خداوند کی گواہی دیتا ہے، اور خداوند
पता होता है, खुदा देख कर सब कुछ। और खुदा उसको कहता है, उसी रात खुदा उसके पास आ खड़ा हुआ और कहा, खातर जमा रख, जैसे तूने मेरी बाबत यरूशलेम में गवाही दी है, वैसे तुझे रोमा में भी गवाही देना होगी। खुदावन को जरूरत है हमारी। खुदावन के लिए अगर हम दुख सहते हैं, तकालीफ उठाते हैं, बट दैट्स अ प्लान ऑफ गॉड, ये खुदावन का मंसूबा होता है। तो हमें खुदावन के मंसूबे जो है, खुदावन के जो प्लान है, उनके लिए तैयार रहना चाहिए, दुख सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन उन सब दुखों में खुदावन जो है हमारे साथ। खुदावन कहता है कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि तुमने क्या कहना है। जब तुम अदालतों में लोग आपको घसीटेंगे, लेकर जाएंगे, तो उस घड़ी परेशान होना, बल्कि मैं तो बताऊंगा कि तुमने क्या कहना है। तीसरी जो वजह है कि खुदा यीशु मसीह जो है वो दुनिया पर गालिब आए, इसलिए हमें दिलेर होने की जरूरत है, हमें जुर्रत की जरूरत है। और जो देखिए, जब जो हमारा जो सिपा सलार है, जो खुदावन जो है वो हमारी जिंदगी का बादशाह, लश्करों का खुदावन है, जब वो हमारे साथ है और वो गालिब आया है, उसने मौत और कब्र पर जो है वो फतह पाई है। तो हम देखते हैं खुदावन के जिंदा पाक कलाम को, यूहन्ना का इंजील में उसका 16 बाब और उसकी 23 आयत को। खुदावन ने हमें पहले से इस बारे में सिखाया है। मेरे साथ खुदावन के पाक कलाम को देखिए, जॉन चैप्टर 16 वर्स 23। बल्कि मैं इससे पहले थोड़ा सा आपको और भी ज्यादा जो है वो इस बारे में सिखाना चाहता हूं। जो बात मैंने तुमसे कही, तुमसे याद रखो कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता। अगर उन्हें मुझे सताया, तुम्हें भी सताएंगे। अगर उन्होंने मेरी बात पर अमल किया, तो तुम्हारी बात पर भी अमल करेंगे। लेकिन ये सब कुछ वो मेरे नाम के सबब से तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वो मेरे भेजने वालों को नहीं जानते। अगर मैं ना आता, उनसे कलाम ना करता, तो गुनाहगार ना ठहरते। लेकिन अब उनके पास उनके गुनाह का उज़र है। जो मुझसे दावत रखता है, मेरे बाप से भी अदावत रखता है। अगर उनमें से उनमें वो काम ना करता जो किसी दूसरे ने नहीं किए, तो गुनहगार ना ठहरते। मगर अब तो उन्होंने मुझे और मेरे बाप दोनों को देखा और दोनों से अदावत रखी। तो खुदावन जो है वो फातेह है। हम खुदावन का शुक्र अदा, खुदावन का खातिर जब मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। तो खुदावन जो है वो उसने इब्लीस और उसके जोर पर जो है फतह पाई है। सलीब पर उसने अपनी जान देकर तो वो फातेह बन गया। हम इसलिए वो हमें भी फतह से बढ़कर जो है वो गलबा बख्शता है। तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। एक ये भी बहुत बड़ी वजह है कि खुदा यीशु मसीह जो है वो फातेह है। पौलुस रसूल जो है एक बड़ी खूबसूरत जो दलील पेश करते हैं रोमियो के नाम, पौलुस खात उसका 8 बाब उसकी 35 से 38 आयत में, कि कोई भी चीज हमें खुदावन की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। ना हाल की, ना इस्तकबाल की, कोई भी चीज हमें खुदावन की मोहब्बत से जुदा नहीं करती। ना मौत, ना काल, ना नंगापन, कोई भी चीज हमें खुदावन की मोहब्बत से जुदा नहीं करती। मोहब्बत के अंदर, खुदावन की मोहब्बत के अंदर ये कुव्वत और ताकत है। क्योंकि खुदावन की जो मोहब्बत है वो ला तब्दील है, कुव्वत वाली है, ताकत वाली है। उसकी मोहब्बत में बहुत ताकत है, वो बदलती नहीं। और वो अजली और अबदी मोहब्बत है, क्योंकि खुदा खुद मोहब्बत है। यूहन्ना के खत में हम देखते हैं खुदा मोहब्बत है। तो वो खुद मोहब्बत है और खुदा जो है वो ला तब्दील है, उसकी मोहब्बत में तब्दील नहीं होती। तो कोई भी चीज, नथिंग कैन सेपरेट अस फ्रॉम द लव ऑफ गॉड। रोमियो उसका 8 बाब उसकी 35 से 38 आयत में हम इस बात को देखते हैं। खुदावन जो है वो खुद हमें कुव्वत और ताकत बख्शता है। वो काबा दे वांगर तेनू जोर दे के वो तेरी जुआनी नू करता नया है। जबूर बड़ा खूबसूरत है 103 जबूर। और वो हमें कुव्वत और ताकत बख्शता है। मेरे साथ जरा इन आयात को देखिए। यशायाह नबी का सहीफा उसका 12 बाब, द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 12। यशायाह नबी का सहीफा उसका 12 बाब और उसकी दूसरी आयत को। देखो खुदा मेरी निजात है, मैं उस पर तवक्कुल करूंगा, ना डरूंगा, क्योंकि या यहोवा मेरा जोर है और वो मेरी निजात हुआ है। खुदावन हमारा जोर है, खुदावन हमारी कुव्वत है, खुदावन हमारी चट्टान है। हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं।
وہ ہمارا زور ہے۔ عزیزو، کیا آپ ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے خدا پر بھروسہ کر سکتے ہیں؟ خداوند جو ہے وہ ہمیں قوت اور طاقت بخشتا ہے، وہ ہمارا محافظ ہے، وہ ہمارا نگہبان ہے۔ کون سی چیز آپ کو خدا پر بھروسہ رکھنے سے روکتی ہے؟ ڈاؤٹ، شک۔ اگر آپ خداوند کے ان وعدوں پہ شک کریں گے، اگر آپ ان پر یقین نہیں رکھیں گے، تو آپ خداوند پر بھروسہ نہیں کر سکیں گے۔ اور اگر آپ خدا پر بھروسہ رکھیں گے، وہ آپ کو جرت بخشے گا، آپ کو برکت دے گا، آپ کو فتح بخشے گا۔ آئیے خداوند کے حضور جھکیں، خداوند کا شکر ادا کریں کہ وہ ہم سے پیار کرتا، ہمیں دلیری بخشتا ہے، ہمیں قوت بخشتا ہے۔ ہمیں خداوند کی دلیری کی ضرورت ہے، خداوند کی قوت کی ضرورت ہے۔ آج ہم نے اس بات کو سیکھا کہ ہم کیسے دلیر بن سکتے ہیں۔ بہت دفعہ لوگ جو ہوتے ہیں بڑے، ان کے اندر جیسے میں نے کہا کہ کمپلیکس ہوتا ہے، انفیریٹی کمپلیکس، انزائٹی، فکر، پریشانی کہ نہیں بس میں تو گیا، میرے اندر تو کوئی طاقت ہی نہیں ہے، میرے اندر کوئی قوت نہیں ہے۔ آف کورس ہمارے اپنے اندر کوئی خوبی نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، لیکن جب ہم خداوند کے کلام کو پڑھتے ہیں، اس کو سیکھتے ہیں، اس پر غور کرتے ہیں، تو خداوند ہمیں قوت اور طاقت بخشتا ہے۔ عزیزو، میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جب لوگ جو ہے وہ اس پروگرام کی فیڈ بیک دیتے ہیں۔ آج صبح کیونکہ پروگرام نہیں ہو سکا کوئی ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے، اس لیے میں نے شام کو یہ پروگرام کیا۔ ابھی کچھ دن ہم فیس بک پہ پروگرام نہیں کر پائیں گے، تو ہم زوم پر شام کو پروگرام کیا کریں گے۔ تو بہت سارے لوگوں کے فون آئے، کہنے لگے بھائی صاحب کیا بات ہے، پروگرام نہیں ہوا اور ہم بڑا مس کیا ہم نے پروگرام کو۔ تو میں بڑا خدا کا شکر کر رہا تھا کہ آپ لوگ اتنا خدا سے پیار کرتے ہو اور خدا کے کلام کو سیکھنا چاہتے ہو۔ تو عزیزو، آپ اس لنک کو بھی، اس بات کو بھی اپنے دوستوں کے ساتھ بانٹیں، اور اس پروگرام کو میں جو ہے اس کی ریکارڈنگ جو ہے وہ فیس بک پہ ضرور ڈالوں گا۔ تو آپ اس کو شیئر کیجیے اپنے دوستوں کے ساتھ۔ تو خدا نے چاہا تو بہت جلد ہم دوبارہ اس کو سوشل میڈیا پر، یعنی فیس بک پر ہم اس کو لے کر آئیں گے، لیکن یہ یوٹیوب پر اور فیس بک پر اس کی ریکارڈنگ جو ہے وہ موجود ہوگی۔ تو آپ اس کو اپنے فارغ وقت میں آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بانٹیے، خود بھی دیکھیے۔ تو کیپ واچنگ بائبل ٹی وی گلوبل، جو 24 گھنٹے 7 دن آپ کے لیے موجود ہے۔ آج جب میرے پاس وقت تھا تو میں دیکھ رہا تھا جادو باکس پہ بائبل ٹی وی کے پروگرام کو، تو ان کو بھی تھوڑا سا اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ پرانے پروگرام تھے، لیکن ان میں بھی خدا کا کلام کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ تو جب میں خود اپنے پروگرام کو دیکھ رہا تھا تو بڑی برکت مل رہی تھی، تو میں خدا کا شکر کر رہا تھا کہ جب بھی آپ کو ضرورت ہوتی ہے، خدا کا پاک کلام ہمیں دلیری بخشتا ہے، ہمیں ہمت دیتا ہے۔ تو اس کلام کا پیش کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اگر آپ ڈپریسڈ ہیں، اگر آپ پریشان حال ہیں، کسی طرح کی بھی اگر آپ کو پریشانی ہے، تو آپ اس کو خدا کے پاس لائیں، کیونکہ اس نے یہ فرمایا کہ اپنی ساری فکریں مجھ پر ڈال دو، کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بڑی جرت کی بات ہے، بڑی دلیری کی بات ہے کہ وہ ہماری فکریں لے لیتا ہے، وہ ہمارے مسائل لے لیتا ہے، اور کہتا ہے کہ یہ آپ کا مسئلہ نہیں، یہ میرا مسئلہ ہے، یہ آپ کی پریشانی نہیں، یہ میری پریشانی ہے۔ اس سے زیادہ اور خوبصورت بات کیا ہوگی کہ خدا جو کہ قادر مطلق ہے، وہ یہ کہے کہ نہیں، یہ تیری نہیں، یہ میری مشکل ہے۔ ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے، ایک شخص کو کورٹ میں پیش کیا گیا اور اس کا جرم جو ہے وہ صادر ہوا، اس پہ اس کو فائن کر دیا گیا۔ اس کے پاس پیسے نہیں تھے کہ وہ پیسے دے سکے۔ تو جو جج تھا وہ نیچے اترا، اس نے اپنا گون جو ہے وہ اتارا، اور اس نے کہا کہ ناؤ آئی ول پے دا فائن۔ پیپل دے ور سو سرپرائز کہ وائی جج از willing to pay that fine, because the gentleman haven't got the money. And judge said that this is my son. At that time when I passed the sentence, I was judge. That was the requirement of my law. The judgment should be passed on him. یہ requirement تھی، that was the requirement of the law. یہ قانون کا تقاضا تھا کہ میں اس کو پورا کروں، کیونکہ یہ مجرم ہے، اس نے غلطی کی ہے، اس کو جرمانہ ہونا چاہیے۔ لیکن ابھی کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں ہے، تو ایز اے فادر دس از مائی ڈیوٹی، ناؤ آئی ایم ہز فادر، آئی ایم گوئنگ ٹو پے دا فائن، میں اس کا جرمانہ جو ہے ادا کروں گا۔ عزیزو، اگر آپ غلطی کرتے ہیں، خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے
योना का खत उसका दूसरा बाब, खुदा उनके खत में उस कलाम में हम देखते हैं उसकी पहली 2 आयात में बड़ी खूबसूरत है। और मैं चाहता हूँ कि मैं इन आयात को पढ़ के इस बात को खत्म करूँ। इट्स वेरी इनकरेजिंग। और खुदा का पाक कलाम में क्या बताता है, यहाँ पर जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है उस पर भी गौर करें। पहला योना उसका दूसरा बाब उसकी पहली, आए मेरे बच्चों, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम गुनाह ना करो, और अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज, और वही हमारे गुनाहों का कुफारा है, और न सिर्फ हमारे ही गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी। कहता है मेरे बच्चों गुनाह ना करो। लेकिन अगर आप गुनाह करते हैं, गलती हो जाती है, तो आपको डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू लिव इन अ गिल्टी कॉन्शियस। आप खुदा पर भरोसा रखें, उससे दुआ करें। और हमारा एक शिफायत करने वाला, देयर इज अ मीडिएटर बिटवीन गॉड एंड मैन एंड ही इज विलिंग टू इंटरसीड ऑन आवर बिहाफ। वो हमारी शिफायत करता है। आप उसके पास जाएं, आप उससे दरख्वास्त करें, आई एम सॉरी, मैंने गलती की है, मुझे माफ कीजिए, और वो आपके लिए इंटरसीड करेगा। और आप देखिए जो दुआ उसके नाम से की जाएगी, यीशु के नाम से, वो बाप सुनेगा, क्योंकि उसने बाप की ताबे फरमानी की और हमारा दरमियानी बन गया, हमारा इफ्जी बन गया। तो अगर आप से गलती हो जाती है तो आप डिस्करेज ना हो, आप परेशान हाल ना हो, फिर आप खुदा के पास आए, छुपे नहीं। आदम की तरह जब उसने गलती की तो उसने अपने आप को झाड़ियों में और पत्तों में छुपाया। हम ये पत्ते हैं ना, ये दुनिया के जो मज़ाहब है, जो हमारी रिचुअल्स हैं, हमारी मजहबी रियाजत है, हम उसके जरिए अपने आप को रास्ता ठहराने की कोशिश करते हैं, अपने गुनाहों को छुपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन खुदा ढूंढता है, कहते हैं आदम तू कहाँ है? अगर आपने गलती की है, आप छुप रहे हैं, घबराए हुए हैं, परेशान हाल है, तो खुदा ने आपको बुलाता है, आए मेरे बेटे, आए मेरी बेटी, तू कहाँ है? खुदा ने आपको बड़ी बरकत दे, खुदा ने आपके साथ हो। आइए हम दुआ मांगे। खुदा पाक खुदा